اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلام کیا ہے۔ اسلام انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا۔ یہ دوسری نازل شدہ کتابوں سے اچھی شکل کی حوصلہ افزائی کرنے اور برے کاموں کی حوصلہ شکنی اور ترمیم کرنے کے لیے آیا جو لوگ کر رہے تھے۔ ہم اسلام کی ضرورت کیوں ہے؟ منطقی فکر میں مستقل مزاجی اور معقولیت کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ کی عبادت کے ذریعے زندگی بامقصد اور سب سے اہم بامقصد بن جاتی ہے۔ تمام انسانوں اور نسلوں کو برابر کرنا، اپنے علم اور سائنسی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام اپنے پیروکاروں کو سیکھنے، پڑھنے، لکھنے اور تحقیق کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور تاکید بھی کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کے تمام پہلوؤں پر زور دینا جیسے ایمانداری، سچ بولنا، خیرات، تعاون اور شائستگی۔ قناعت پر زور دینے کے لیے یعنی اپنے آپ سے مطمئن ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی دولت روح کی دولت ہے۔ سخت محنت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور دوسروں پر انحصار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پہاڑ پر لکڑیاں جمع کرنے جاؤ تو یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ تحفظ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے اور اسلام یہ فراہم کرتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک حقیقی ذہن دیتا ہے کیونکہ یہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں حق واضح ہے، غلط واضح ہے اور کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اسلام میں تضادات شامل نہیں ہے۔ اسلام میں ہر حکم شاندار ہم آہنگی کے ساتھ دوسرے احکامات کی خدمت کرتا ہے۔ خاندانی تحفظ، اسلام خاندان کی حفاظت کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اسلام خاندان کو ایک بہترین سماجی اکائی کے طور پر لیتا ہے جو والدین اور بچوں کی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام میں نماز اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی علامت اور ہماری روح کے لیے خوراک کے طور پر کام کرتی ہے۔ نماز اضطراب، حد سے زیادہ فکر، نفاق کو مار دیتی ہے، یقین کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کو تقویت دیتی ہے اور پانی کو پانی دیتی ہے۔ لفظ اسلام ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ دین اسلام خدا کی تعلیمات کی قبولیت اور اطاعت ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اسلام انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا۔ یہ دوسری نازل شدہ کتابوں سے اچھی شکل کی حوصلہ افزائی کرنے اور برے کاموں کی حوصلہ شکنی اور ترمیم کرنے کے لیے آیا تھا جو لوگ کر رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں، اخلاقی، روحانی، سیاسی، معاشی، فکری وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ امن و امان قائم کرتا ہے اور زمین پر ایک بہت مضبوط اخلاقی اور روحانی معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اور طریقہ زندگی انسان کو اس فطری حالت میں واپس لانا ہے جو اصل میں تحقیق کی گئی تھی کہ عاجزی، تقوی، امن اور تسلیم۔ اسلام کا مقصد بنی نوع انسان کو دینا ہے اور آخرت کی پریشانیوں سے بچانا ہے۔ عقیدے کے 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1، خدا پر یقین کرنا، فرشتوں پر ایمان لانا، خدا کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، القدر یعنی خدا کی تقدیر پر یقین کرنا۔ خدا پر یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہے، خالق، رازق اور تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے۔ فرشتوں پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے اور یہ کہ وہ معزز مخلوق ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جن کے ذریعے اللہ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور انبیاء پر ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول بھیجے، اور وہ کتابیں جو ان کے ساتھ آئی جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے کے لیے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ القدر پر ایمان تقدیر الہی پر یقین ہے، بس جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تقدیر الہی میں 4 چیزوں پر یقین شامل ہے۔ نمبر 1، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہوگا۔ نمبر 2، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے سب کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ نمبر 3، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یقین میں بھی آپ کے ایمان کی گواہی ہے۔ آپ کے ایمان کی گواہی میں 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ علم جو جہالت کی نفی کرتا ہے۔ نمبر 2، یقین جو شک کی نفی کرتا ہے۔ نمبر 3، نیت کا اخلاص اور پاکیزگی جو شرک کی نفی کرتی ہے۔ بت پرستی یا اللہ کے ساتھ کسی مخلوق یا چیزوں کو شریک کرنے کا گناہ ہے۔ نمبر 4، سچائی جو نفاق کی نفی کرتی ہے۔ نمبر 5، محبت اور عقیدت جو اللہ کے دین کی حقارت کی نفی کرتی ہے۔ اطاعت جو نافرمانی کی نفی کرتی ہے۔ نمبر 7، قبولیت جو انکار کے رد کی نفی کرتی ہے۔ نمبر 1، شہادت یعنی ایمان کا اعلان۔ نمبر 2، نماز دین میں پھر سے پڑھا ہوں۔ اسلام میں 5 ستون ہیں۔ اسلام میں 5 ستون ہیں۔ نمبر 1، شہادت یعنی ایمان کا اعلان۔ نمبر 2، نماز دن میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی۔ نمبر 3، زکوٰۃ یعنی غریبوں کو فراہم کرنے کے لیے رقم دینے کی وجہ سے فلاح۔ نمبر 4، صوم یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج مکہ کی زیارت کرنا کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور۔ اسلام میں یہ 5 ستون بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ وہ پورا اسلام نہیں لیکن اسلام ان کے بغیر نامکمل ہوگا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ